نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز علماء کرام اور محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ہماری ذمہ داری کے عنوان سے معنون ہے۔ میرے محترم دوستو، عقیدہ ختم نبوت ان بنیادی عقائد میں سے ہے جن پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی عقیدے کے حوالے سے آج میں آپ حضرات کے سامنے فقط 3 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری کیوں ہے۔ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ لازمی اور ضروری کیوں ہے۔ نمبر 3، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ پہلی بات، عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری کیوں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے بلند وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص اپنا اسلام اور ایمان ثابت نہیں کر سکتا۔ شخصی طور پر کسی بھی شخص کے مومن ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت پر ایمان لانا صاحب ایمان ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ کیا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی صاحب ایمان ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری وجہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہ لایا جائے تو اس سے قرآن کریم کی 100 آیات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث اور امت کے اجماع کا انکار لازم آتا ہے، اور ان تینوں کا انکار موجب کفر ہے۔ تیسری وجہ کہ دین اسلام کی کاملیت کے اثبات اور اظہار کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اعلان فرما چکے، الَّذِينَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ کیسے مکمل کیا، کیسے کامل کیا؟ ایسے مکمل کیا، ایسے کامل کیا کہ جس میں سے نہ کچھ چیز نکالی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ رکھتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیوں ضروری ہے، ایمان لانا بھی ضروری ہے، تحفظ کیوں ضروری ہے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اختصار پیش نظر ہے، زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، فقط ایک آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث اور سیرت نبوی کی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں ہے۔ نبی کی حدیث کی حفاظت، حدیث قولی ہو تب، فعلی ہو تب، تقریری ہو تب، سب کا تحفظ ختم نبوت کا تحفظ سے مربوط ہے۔ نبی کی حدیث کا تحفظ، نبی کی سیرت و کردار کا تحفظ ختم نبوت کے ساتھ بنا ہوا ہے، اور ان تینوں کا تحفظ ضروری ہے، اور ان تینوں کے تحفظ کا سبب ختم نبوت کا تحفظ ہے۔ اس لیے ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ میرے محترم دوستو، رہی نبی کی سیرت و کردار وہ اس حد تک محفوظ ہے کہ انسان سیرت کی کتابوں کی فرق ادا نہیں کرے تو ششتر رہ جائے کہ بچپن کتابوں میں محفوظ، لڑکپن کتابوں میں محفوظ، بڑھاپا کتابوں میں محفوظ، نبی کے تقاضات، عبادات، اخلاقیات، معاشرت، معیشت، طرز سیاست، اصول تجارت، طرز حکمرانی، انداز جہانی، نبی کا زہد و ورع، علم و حکمت، سخاوت و شجاعت، عدالت و شرافت، فہم و ذکاء، جھوٹ و سخا، بندہ نمازی، غریب پروری، انوارات و برکات، معجزات و مبشرات، غزوات و فتوحات، جنت و خلوت، سیرت و سورت، نبوت و رسالت، ختم نبوت، نبی کا حلیہ، چہرے کی شاشت و بشاشت، فرحت و مسرت، وجاہت و ملاحت، نبی کی 11 روایوں کے نام، 5 میزوں کے نام، نبی کے 21 سرداروں کی تعداد، پوری زندگی کے معاملات کتابوں میں محفوظ، الغرض دستی کائنات پر واحد ہستی، حضور صدر القنین، ساقی کوثر، شاہی معاشر، ہادی عالم، آمینہ کے لال، محبوب رب الجلال، جناب محمد مصطفیٰ، احمد
جو منکرین اور غدار ہیں ان کے تحفظ کے لیے آئین میں جو شکے ہیں، اور 1984 کا جو ضیاء الحق دور کا جو امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے اس کو عملی طور پر مکمل نافذ کیا جائے، اس کے لباس کو یقینی بنایا جائے کہ قادیانی اپنے سربراہ کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، اس کی بیوی کو ام المومنین نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، کلمے کا استعمال نہیں کر سکتے، اور یہ ختم نبوت کے تحفظ کے تقاضے میں سے ہے۔ اس لیے ذمہ داری یہ ہے کہ شعور پیدا کیا جائے، عوام میں ختم نبوت کی اہمیت بتائی جائے تاکہ اس کے انکار کی نوبت نہ آئے، نہ صراحتاً نہ دلالتاً انکار ختم نبوت کے نتائج سے انسانیت کو بچایا جائے۔